پہلا سوال، لفظ اشرافیہ تو آپ نے سنی رکھا ہوگا، تو پھر باقی لوگ کیا ہیں؟ دوسرا سوال، تفریق سب کانٹیننٹ کی مسلمان میں کہاں سے داخل ہوئی؟ السلام علیکم، سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیوائڈ، یہ تفریق مسلمانوں میں کہاں سے آئی۔ 1206 سے 1526 سلطنت دہلی کا پیریڈ ہے، جس میں 320 سال بنتے ہیں، اور یہ علاقہ جو ان کے پاس تھا وہ تھا نارتھ انڈیا۔ اس عرصے کو 5 ڈائنیسٹیز میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ مملوک آئے پہلے 1206 سے 1290، پھر خلجی آئے 1290 سے 1320، پھر تغلق آئے دیٹ واز 1320 to 1414، پھر سید کا دور آیا 1414 سے 1451، اور آخری تھا لودھیوں کا دور 1451 سے 1526۔ اس کے درمیان میں نے تغلق کا ذکر کیا، تغلق ڈائنیسٹی کا ذکر کیا۔ فرام 1325 سے 1351 محمد بن تغلق صاحب کا دور رہا، اور ان کے جو ساتھی تھے جو کہ 17 سال ان کے ساتھ رہے، ان کو کہتے ہیں ندیم آف محمد بن تغلق، جو کہ سب کانٹیننٹ کے ہسٹورین رہے، جو کہ پولیٹیکل تھیورسٹ تھے، اور ان کا نام تھا ضیاء الدین برنی۔ بارانی لکھتے ہیں BARANI، لیکن برنی ان کا جو اردو میں رسم الخط میں یہ لکھا جاتا ہے۔ تو جب محمد بن تغلق صاحب کا دور ختم ہوا تو ان کو ٹیک اوور کیا فیروز شاہ تغلق نے، دیٹ واز 1351۔ فیروز شاہ تغلق نے ضیاء الدین برنی صاحب کو دربار سے ہٹا دیا، تو 2 کتابیں لکھیں، تاریخ فیروز شاہی اور دوسری تھی فتوائے جہاں داری۔ یہ کوشش تھی ان کی کہ فیروز شاہ تغلق کسی طرح ان کو پسند کر لیں، ان کے کام سے امپریس ہو جائیں، ان کو شاید دربار میں دوبارہ بلا لیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو فتوائے جہاں داری میں یہ فرماتے ہیں، جہاں انہوں نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی آف دا کنگڈم، انہوں نے ایک آئیڈیالوجی پیش کیا، ایک نظریہ پیش کیا، جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں 2 قسمیں ہیں، ایک اونچی ذات ہے ہائی بورن مسلمس، اور ایک لو بورن مسلمس، نیچ ذات کے مسلمان۔ یہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا، لیکن یہ بات انہوں نے کہی، اور جو اس طرح یہ انہوں نے تحریک کی ہے کہ فنون، یعنی کہ جو آرٹس ہیں، جو دستکار ہیں، جو آرٹیزینز ہیں، جیسے جو کہ چمڑے سے کام سے، لوہے کے کام سے تعلق رکھتے ہیں، جو شاپ کیپرز ہیں، ان کو فنون کا ہے۔ فنون کو ان کی خوبیوں اور خامیوں کی بنیاد پر روحوں میں تقسیم کیا گیا جب دنیا بنی، جو ان کے مردوں کے ذہنوں اور سینوں تک پہنچا دیا گیا۔ جنہوں نے عظیم پیشوں کو اپنایا، تمام خوبیاں ان لوگوں میں ڈال دی گئیں، اور وہ اکیلے ہی خوبیوں کے قابل ہیں۔ اس کے برعکس وہ کہتے ہیں دوسری طرف جو ہیں نچلے درجے کے لوگ ہیں، بنیادی ہنر اور اوسط پیشوں سے منسلک ہیں، وہ صرف برائیوں کے قابل ہیں، اور جو کام کی اہلیت ہے وہ وراثت یا ہیریڈیٹی سے آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک جو کنگ ہوتا ہے، ایک مونارک ہوتا ہے، وہ کسی منصب پر اگر کسی نیچ ذات مسلمان کو بٹھا دے تو وہ اپنے کام کو پراپرلی پرفارم نہیں کرے گا، اور اس کی وجہ سے منصب کی بے حرمتی ہوگی، جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو سزا دے گا۔ تو ہم پہلے بات کرتے ہیں اونچی ذات کی، یعنی کہ اچھی نسل، جو کہ جن کو یہ کہتے ہیں کہ دے آر گڈ فار پاورفل پوسٹ۔ اور پاورفل پوسٹ کیا ہیں؟ یعنی کہ جو بادشاہ کے دربار میں ہیں، جو بھی ان کے پاس پوزیشنز ہوتی ہیں، ہوا کرتی تھیں، اس میں جو رسپیکٹیبل لائنیج کے لوگ، یعنی کہ فورن لوگ، یعنی کہ ٹرکس ہیں، افغانز ہیں، پرشینز ہیں، عربز ہیں، اس دربار کے اندر جو پوزیشن جن کا میں ابھی ذکر کیا، اس میں جو نوبل پروفیشنز ہیں، اس میں ایرسٹوکریٹس جو کہ رئیس ہیں ان کو شامل کرتے ہیں، اسکالرز یعنی کہ عالم، علماء کرام جو کہ ریلیجس تھاٹ کے مالک ہوتے ہیں، اور اس کے دوسری طرف جو کم ذات ہیں، جس کو کہتے ہیں از ناٹ فٹ فار پاورفل پوسٹ، وہ ہے ورکنگ کلاس، جس میں دکاندار ہو گئے، جس میں کاریگر لوگ ہو گئے، یہ اس قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک نیچ ذات لوگ ہیں۔ اچھا، 14th سینچری یعنی کہ 1300
میں ضیاء الدین برنی صاحب کی کوئی کورٹ میں کوئی پوزیشن نہیں تھی، بلکہ ہی واز جسٹ اے رائٹر، اور اس کے بعد 700 ایئرس تک اس پہ کچھ نہیں لکھا گیا۔ لیٹر پارٹ میں جو 20th سینچری میں 2 نام سامنے آتے ہیں، غوث محی الدین انصاری صاحب اور ایک امتیاز احمد صاحب، جنہوں نے اس ٹرم کو یعنی کہ اپر اور لوور ٹائپ آف مسلمس کو ایلیبوریٹ کیا۔ جب ایلیبوریٹ کیا تو انہوں نے ٹرمز میں کہا اشراف اور اجلاف۔ تو آنسر ٹو مائی فرسٹ کویشچن از کہ جو اشراف نہیں ہیں وہ اجلاف ہیں۔ تو ان ٹرمز کو پھر آگے چلیں، اور اسی طرح اسی وجہ سے آپ کو اشراف سننے کو ملتا ہے۔ ناؤ وی کم ٹو دا سیکنڈ کویشچن، یعنی کہ یہ تفریق سب کانٹیننٹ کے نظام میں کیسے آ گئی؟ تو ایسا ہے کہ جب 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، اس کے بعد برٹش راج نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سائڈ پہ کیا اور انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا سب کانٹیننٹ کا۔ دے وانٹیڈ ٹو میک شیور کہ 1857 جو ہے دوبارہ نہ ہو، اور برٹش نے یہ 14th سینچری کی کتاب فتویٰ جہانداری نکالی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے کتابیں ٹرانسلیٹ کی، ان کو سمجھا تو یہ ہیں کون لوگ، اور اس کو پھر ایک اگلے لیول ہے کہ نیکسٹ لیول پہ لے کے 19th سینچری میں، جس کے تحت انہوں نے مسلمانوں کو کاسٹ، جیسے کہ ہندوؤں میں کاسٹ ہوتی ہیں، اس میں ان کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا بہتر طور پہ ان کو کنٹرول کر سکیں، جس کے تحت انہوں نے ہر 10 سال کے بعد جو ہے نا سینسس کرانا شروع کر دیا انڈیا کا، جو کہ شروع ہوا 1871 میں، پھر 10 سال کے بعد 1881، پھر 10 سال کے بعد 1891، اور پھر جو لاسٹ ہوا تھا جس کے اوپر چیزیں کو ترتیب دیا گیا وہ دیٹ واز 1901۔ جو سوالات اس سینسس میں پوچھے جاتے تھے وہ تھے کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے، آپ کی کاسٹ یا آپ کی ذات کیا ہے، آپ کی ٹرائب یا قبیلہ کیا ہے، آپ کی زبان کیا ہے، آپ کا پیشہ کیا ہے۔ یہ سارا ڈیٹا جب انہوں نے کلیکٹ کر لیا تو انہوں نے مسلمانوں کی جو کاسٹ تھیں اس کو ریس میں کنورٹ کر دیا، اس کو پھر آگے لے کے چلے۔ اسی طرح انہوں نے پھر مارشل ریس تھیوری انوینٹ کی، جس میں کہا گیا کہ سکھ، گرکھے، کافی سارے پٹھان اور راجپوت دے آر بیسٹ فار وارس، دے آر گڈ واریئرز، ان میں وہ سارے خصوصیات موجود ہیں جو فوجی میں ہونی چاہیے۔ اور اس سینسس کے جو ہے وہ چیمپئنز کون تھے؟ ہربرٹ ریسلی، اور جو آخر میں ہوا تھا سینسس وہ تھا ڈینزل ایبرٹسن کا۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بٹ دے ہیڈ بین گورننگ دا پروونسز۔ اس کے بعد جب یہ انفارمیشن آ گئی، اس کے بعد انہوں نے اس انفارمیشن کو ایک لیگل ڈاکٹرائن کی شکل دے دی، اور اسی طرح اس کو اپلائی کرتے ہوئے جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشنز تھیں اس میں بھی اپلائی کر کے اشرفہ ہی کو ہی آگے لے کے چلے ہیں، اور اسی جو چال بن گئی اسی کو لے کر ہم آج بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا اور بتا چلوں ضیاء الدین برنی صاحب کے بارے میں۔ ندیم تھے محمد بن تغلق صاحب کے۔ تو 1351 میں جب فیروز شاہ نے ٹیک اوور کیا تو ان کو پریزن میں ڈال دیا، ان کی جو پراپرٹی وغیرہ تھی وہ ضبط کر لی گئی، اور ان کی جو پھر انتقال ہے وہ کافی مخدوش حالت میں ہوا، اور قسم پرسی کے عالم میں اس دنیا سے ہو گئے۔ اور اسی دوران انہوں نے یہ 2 کتابیں جن کا میں نے ذکر کیا ان کو لکھا۔ ان پہ روشنی ڈالتے ہوئے ایک انڈین ہسٹورین تھے اطہر علی صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کی اپنی سوچ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ایک ماڈل، ایرانین امپائر تھی، ساسانین 224 سے لے کر 651 AD میں کا یہ دور ہے جس میں یہ ایرانین امپائر تھی، جس نے کہ اپنی سوسائٹی کو 4 طرح کی ڈویژن بانٹا ہوا تھا، جس میں پریسٹ تھے، واریئرس تھے، آفیشلس تھے، اور پروڈیوسرس مراد کے کسان، جو چیزیں بنانے والے ہیں، آرٹیزنس، جس طرح میں نے پہ ذکر کیا، کاریگر لوگ، چمڑے کا کام، لوہے کا کام، سو اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ اس طرح کی کلاسیفیکیشن اس زمانے میں ایرانین امپائر میں کی گئی تھی، اور یہ اطہر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ آئیڈیا انہوں نے، یہ کانسیپٹ انہوں نے وہاں سے کاپی کیا۔ یہ دور ان کا، برنی صاحب کا کافی فرسٹریشن کا دور تھا، کیونکہ انہوں نے بہت اچھے دن دیکھے تھے۔ ان کے والد سے انہوں نے پراپرٹی انہیرٹ کی، اور جب ان کو دربار سے نکال دیا گیا 1351 میں تو بہت برے دن تھے ان کے۔
بہرحال اس دوران اس کو فرسٹریشن کہہ لیں، لیکن یہ چیز جو ہے انگریز نے پک کر لی، اور جس طرح کے ہندوازم میں یا ہندو سوسائٹی میں جس طرح ان کی کلاسیفیکیشن ہے، اس طرح ان کا کہ مسلمانوں کی یہ کلاسیفیکیشن ہے. انگریز ایکسپلائٹڈ دیٹ سچویشن، حالانکہ اسلام اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے. تو یہ میری ایک فائنڈنگ تھی. وانٹیڈ ٹو شیئر دیٹ وتھ یو. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.